الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بھائی، اللہ پاک کا قرآن سمجھ رہے ہو. اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک آپ کے ذوق و شوق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے. ہمارے میاں محمد نعیم صاحب ماشاء اللہ حج کرنے کے لیے اللہ گھر تشریف لے گئے ہیں. اللہ ہم کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. دیکھو ماشاء اللہ ایسے اللہ کے شعر ہیں. آپ جب لوگ قرآن سمجھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور آپ کی اس کلاس کو انہوں نے لاکھوں روپے لگا دیے. لاکھوں روپے. ہاں، لاکھوں روپے اس شخص نے. اتنی محبت اس کو اللہ قرآن. آپ سے نہیں، اس کو اللہ قرآن سے محبت ہے. آپ سے اس کو اللہ قرآن کی وجہ سے محبت ہے. آپ قرآن سمجھتے ہیں ایسے اس کو قرآن کو آپ قرآن کو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اور یہی پروگرام بنا رہے ہم جن کو وہاں لے کے جائیں گے بس کر کے. ابھی سوچ دے جاتا ہے وہاں کا گان نران کیا کیا ہوتا ہے. یہ بھی اس نے اپنا یاد کر دی نہیں تھی. وہاں سب کو لے جائیں گے. 8 دن رہیں گے اور اگر کھانے کھائیں گے نہ قرآن پڑھیں گے. شوق ہے اپنا اپنا. کبوتر اڑانے والوں کبوتروں کا شوق ہے جی. شراب پینے والوں کو شراب کھانے چلیں جی. جو شرک کے اڈے جلاتے ہو جاتے شرک کے اڈے چلے. اللہ کا شعر ہے کہ قرآن کی کلاس چلے. اپنا اپنا شوق ہے اپنا فرض ہو. یہ بھی کہہ رہے تھے اللہ کے پروگرام 20-25 عمرہ کرنے جائیں اس کو. سارے قرآن کتنی محبت کرتے ہیں قرآن سے. قرآن کی وجہ سے وہ آپ کو پسند کرتے محبت کرتے ہیں. جس کا تم قرآن سمجھتے ہو وہ کتنی محبت کرتا ہوگا آپ سے. تو اللہ نے محبت کرنے ایسی محبت کون کر سکتا ہے. جس کا آپ قرآن سمجھتے ہیں وقت دے رہے ہو پہ رہے ہو اللہ کے کلام. اللہ کو کتنے پسند ہو آپ. کتنا اللہ راضی ہوگا کتنا خوش ہوگا. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا سے بڑی کچھ ہے. کہتے ہیں رب راضی سارا جگ راضی. سارا جگ راضی. ساری مخلوق اس پہ راضی ہو جاتی ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے. تو اس سے ملے گی اللہ کی رضا. قرآن سے ملے گی اللہ کی رضا. اللہ کے رسول کی رضا. جنت آخرت یہ قرآن سے ملے گی. کہنا قرآن سے دور. ہاں، اللہ کو راضی کر لو اللہ کے رسول راضی ہو جائے گے. ہاں جی، اس سے بڑا بے وقوف اور ہی کوئی نہیں. کہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے. اپنے رسول کی رضا آخرت جنت حاصل کرنے کے لیے قرآن ہم کو دیا. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو اس سے دور ہے اس کو نہ پسند نہیں کرتا. اس کی دنیا بھی برباد اس کی آخرت بھی برباد ہے. لیکن اس سے جڑا ہوا ہے قرآن. جس کے دل میں ہے محبت ہے قرآن کو، قرآن سے قرآن کے دامن سے جڑا ہوا ہے، قرآن کو پسند کر رہا ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہے. جو آپ خوش نصیب لوگ ہو الحمدللہ. اللہ نے آپ پہ کرم کر دیا. اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور یہ بھی دعا کرا کہ اللہ ہم کو قرآن کی موت تک وابستہ رکھ. اب ہم قرآن سے علیحدہ نہ ہو. ابھی یاری ٹوٹے نہ پکی یاری رہے. اللہ قرآن سے موت آ جائے لیکن قرآن سے ہم نہ ٹوٹے. تو انشاءاللہ دیکھنا پھر اللہ دنیا میں بھی کیا دیتا ہے آپ کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے رزلٹ دنیا میں بھی نکلے گا. اور ایک میرے صاحب نے مجھے بتلایا آپ قرآن پڑھتا ہے. اس نے بتلایا مجھ کو بھی کہ مجھ میں قاضی صاحب کی ایسی پریشانی آئی، ایسی ہم سب کا گھر والوں کا یقین ہو گیا بھی اس میں سے ہم نہیں نکلیں گے. پھر رمضان شریف میں آیا، یہاں قرآن کی ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے تو
تو ترجمہ سنا، تراویحیں پڑھی پھر آپ کی درس میں، تو اللہ نے وہ پریشانی ختم کر کے اتنی خوشی دکھائی ہم کو، اندازہ لگائیں آپ۔ ہمارا پکا یقین تھا کہ اب نہیں نکلیں گے اس میں سے، اب تباہی ہوگی۔ جب سے میں قرآن سے جڑا ہوں، رمضان شریف میں آیا ہوں میں یہاں، پوری اندازہ بھی کر دے، لیکن پورا قرآن سنتا تھا، پورا پارا سنتا تھا، تو اب بھی آتا ہے۔ تو الحمدللہ جی وہ پریشانی اللہ نے ختم کر کے اتنی خوشی دکھائی ہمیں، ہم حیران ہو گئے۔ میں کہا بھائی یہ تو آپ کے لیے مشکل سے نکلنا مشکل تھا نا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو پہلے ہی کسے تھے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بسرتے خلوص ضروری ہے، خلوص قائم کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھو، یا مجھ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کو، قرآن سمجھتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہونا، یا اللہ تو راضی ہو جا، بس تیرا قرآن ہم سمجھیں گے اور تیری رضا کے لیے سمجھیں گے، اور پھر تو ہم کو اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ زندگی سے بیٹھو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ یہودی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کا ایمان نہیں ہے، نہ یہودیوں کا نہ نصرانیوں کا۔ یہودیوں تقریب کرتے ہیں اب بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں یہودی۔ عیسائیوں کا بھی ایمان نہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ ہی ہے یہ جی، اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گے، ہم بخشے بخشے جو مرضی کریں۔ ان کا بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں، یہودیوں کا بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے۔ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ کیا لے آئیں گے؟ سب کے سب ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دوسرے آسمان پہ تشریف فرما ہے، قرب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتے لے کے آئیں گے دوسرے آسمان سے، اور دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے میں اس پہ اتار دیں عیسیٰ علیہ السلام۔ وہاں سے سیڑھی کے ذریعے مسلمان ہوں گے مسجد میں، وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ جب نیچے آئیں گے تو عصر کی نماز کا وقت ہوگا، مؤذن اذان پڑھے گا، تو مسلمان جو ہوں گے اس دور کے اندر وہ کہیں گے اللہ کے نبی سے تم نماز پڑھاؤ، تو فرمائیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو دجال کا ظہور بھی ہوگا اس دور کے اندر۔ دجال جو ہے بہت بڑا فتنہ ہوگا، بڑا گمراہ کرے گا لوگوں کو، بہت ہزاروں یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے، سب مسلمان ایک ہو جائیں گے، کوئی فرقہ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی فلاں یا کوئی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ نبی جو آ جائیں اللہ کے نبی آ جائیں گے بس، اور عیسائی جو ہیں گے یہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ باقی رہ گئے یہودی بھی کچھ ایمان لے آئیں گے، کچھ جو ہوں گے دجال کے ساتھ ہوں گے، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، دجال بھی مارا جائے گا، یہودی مارے جائیں گے۔ اس میں آتا ہے کہ یہودی کہ چھپتے پھریں گے درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، تو پتھر بولے گا، درخت بولے گا، تو مسلمانوں میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، یہ 2 ہیں، یہ 3 ہیں، یہ لیکن گرکت کا درخت ہوگا، گرکت کا پتہ نہیں وہ کیا درخت ہے، اس میں آتا ہے گرکت یہ درخت ہے، یہ نہیں بولے گا، اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا نا، یہ نہیں بولے گا، بولے گا کہتے ہیں یہودی درخت لگا دی، حکومت رکھتے حدیث میں یہ آتا ہے گرکت کا درخت ہے کوئی، اس کے پیچھے اگر کوئی چھپے گا یہودی یہ نہیں بولے، باقی سب درخت بولیں گے، پتھر بولیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے، یہ سلیب جو ہے عیسائیوں کی، یہ اس دور میں بھی ہوگی، اس کو توڑ دیں گے تو میں گے یہ شرک والا عقیدہ کیا ہے، سلیب تمہاری کیا کر سکتی ہے، کچھ نہیں، یہ شرک والا کہ توڑ دیا جائے گا، اس کو کوئی سلیب نہیں رہے گی۔ خنزیر کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، خنزیر کو عیسائی کہتے ہیں، میں گئی خنزیر تو حرام ہے، تم کھاتے ہو اس کو، جو قتل کرتے ہیں ختم کرتے ہیں خنزیر کو۔ تو خنزیر جو ہے یہ بے غیرت جانور ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، اور جانوروں میں غیرت ہے، اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، اس میں کوئی غیرت ہے، اس کو جو کھاتے ہیں وہ بے غیرت ہے، اس کو 2 قومیں کھاتی ہیں، سکھ کھاتے ہیں اور عیسائی، سکھ کھاتے ہیں اور کوئی نہیں کھاتا اس کو، یہ دونوں بے غیرت ہے، دیکھ لو کوئی غیرت نہیں ان میں،
کی وجہ سے یہ دونوں قومیں بغیرت ہے، سکھ بھی اور عیسائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنا امن ہوگا، اتنا سکون ہوگا کہ روئے زمین پہ کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے جتنے بھی ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ شیر اونٹوں کے ساتھ پھریں گے، اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ پھریں گے، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ پھریں گے، سانپ یہ بچے کھیلیں گے سانپوں کے ساتھ، کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا امن والا دور ہوگا، سکون والا دور ہوگا، یہ آنے والا ہے کہ سانپ، اب سانپ چھوٹتا ہے، سانپ چھوٹا سانپ جاتا ہے، سانپوں کے ساتھ بچے کھیلیں گے، حدیث ہے نبی کی، اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے پھریں گے۔ اب بھیڑیا چھوڑتا ہے بکری کو، شیر چھوڑ جائے چھوڑتا ہے، اونٹوں کے ساتھ پھریں گے، چیتے گائیں، کوئی امن و سکون والا دور ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اسی قرآن کی تعلیم دیں گے، یہی قرآن، انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، اللہ قرآن کا سکہ چلے گا بھائی۔ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، ہمارے نبی کی نبوت شریعت یہی جاری کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے فرمان ہے اسی کا درس دیں گے، قرآن کا درس دیں گے، اپنی انجیل کا درس نہیں دیں گے۔ لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھو، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امتی بن کے اپنی نبوت کا اعلان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد وہ آئیں گے، ہوں گے تو نبی وہ، لیکن اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا، اپنی شریعت کا اعلان نہیں کریں گے، اسی نبوت کا، اسی شریعت کا، اسی قرآن کا، اسی حدیث کا وہ اعلان کریں گے۔ اتنا امن قائم ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، 40 سال وہ حکومت کریں گے، اور بیوی بچے ہوں گے، شادی ہوگی۔ ابھی ان کی 33 سال عمر ہے، جب اٹھائے گئے تھے آسمان پہ 33 سال عمر ہے، اسی عمر میں آئیں گے یہاں، پھر 40 سال اور ہے جی، پھر موت آئے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک قبر کی جگہ بھی باقی ہے اللہ کے نبی کے روضے میں، وفات آئے گی۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب یہ سب کے سب ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، موت سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے۔ جو بچ جائیں گے نہیں مان لائیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، وہ باقی نہیں رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور دن قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام ان پہ گواہ ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے حق میں نہیں دیں گے، ان کے خلاف۔ عرض کریں اللہ یہ یہودی ہیں، انہوں نے میری تکذیب کی تھی، انہوں نے انجیل کو نہیں مانا، مجھ کو نبی نہیں مانا، اور انہوں نے مجھ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور یہ عیسائی ہیں، انہوں نے مجھ کو ابن اللہ کہا تھا، اللہ کا بیٹا کہا تھا، اور کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، جی ہمارے گناہوں کو کفارہ دے گئے، ہم جو چاہیں کرتے پھر ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یہودیوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسائیوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ان یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی۔ جب انہوں نے ظلم کیے نا، گناہ کیے بڑے بڑے، گناہ کو چھوڑیں گے، نبیوں کو قتل کیا نا بدبختوں نے، پیچھے پڑ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا ہم نے قتل کر دی، ہماری مریم صدیقہ پہ بہتان لگائے بدبختوں نے، اللہ کی نیک بندی پہ، بلیہ پہ، من عاد علی ولی فقط آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اللہ کی طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ کا لیکن اللہ کا ولی ہو نا پھر ہی ہے نا، اللہ کا ولی ہو، ویسے ولی بن گئے نہیں، کوڈیوں بن گئے، ہار پا گئے، کڑے پا گئے، لڈے را کے، کئی ٹنڈ کرا گئے، ایسے تو ولی نہیں بنا جاتا۔ قرآن کے بغیر ولایت نہیں ملتی لوگوں، نماز کے بغیر قرآن کی، جتنے ہمارے ولی ہوئے ہیں نا سب قرآن والے ہوئے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے نور الدین چشتی، بابا فرید علی حجویری، جی جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں، بابا سلطان بابا، یہ سب قرآن والے ہوئے ہیں، نبی کے فرمان، یہ سب نمازی تھے، تہجدیں پڑھا کرتے تھے، بغیر قرآن کے، بغیر نماز کے ولایت نہیں ملتی۔ لیکن ہمارے دور میں یہ بھی کام چل رہا ہے، نہ نماز پڑھی، نیتی نہ کبھی کلا کی تھی، ولی رنگین کپڑے پا لیے، سر لٹے رکھ لی، بوٹی پی لی، ان کو بلی مانے چل رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں 2 نمبر چیزیں بڑی ہیں، مولوی 2 نمبر، پیر 2 نمبر، ناز خواہ 2 نمبر، ہر کام 2 نمبر یہاں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ جو ولی ہے ولی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ولی کے اللہ کا ولی ہو اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، اللہ کا طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے، قدر کرتا ہے اپنے دوست کی، اللہ اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دن قیامت کے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں بس وہ ہم لے لیں گے، نہیں، جس طرح انہوں نے عمل کیے ہم کو وہی عمل کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ بس ولی ہے ٹھیک ہے جی بس ہم لے جائیں، نہیں نہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ جنت میں جائیں گے، ہمیں اپنے پیچھے پڑا دیا آپ نے، لہا ماں کا سبق والا کو ماں کا سبق، اس رسولوں کی جماعت کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے تم نے کمایا، نہیں بات جو وہ عمل کر گئے اللہ کے ولی جو اپنی آخرت بنا گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنا کے ہم جو مرضی کرتے ہوئے ہمیں لے جائیں گے، نہیں نہیں، ہم کو اپنی نجات کے لیے اپنے عمل کرنے پڑیں گے، خود نماز پڑھنی پڑے گی، خود قرآن پڑھنا پڑے گا، خود نیکی کر کے ہم اللہ ہمیں قبول کر لے گا۔ اللہ تو انہوں نے جب گناہ کیے، اللہ پاک کی بغاوت کی، اللہ پاک ان پہ ناراض ہوا، غصہ چڑھا، اللہ پاک نے ان پہ حلال چیزیں کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر پہلے نبوت آ رہی تھی، نبوت ختم کر دی، رسالت ختم کر دی، کتاب ختم کر دی ہے جی، اور اسی طرح اللہ کی مدد بھی آتی تھی وہ مدد ختم ہو گئی، بادشاہ نے بڑے بڑے ہوئے بادشاہ ختم کر دی، یہ بھی بہت بڑی ہے جی، کتنا بڑا نقصان ہے۔ نبوت آ رہی تھی، رسالت آ رہی تھی، کتابیں آ رہی تھی، اور بادشاہ ہو رہے بڑے بڑے سارے ختم کر دیا اللہ پاک نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال چیز بھی تھی اللہ پاک کی رحمت نازل کو اللہ پاک رحمت بند کر دی، اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حلال چیزیں تھیں وہ ان پہ اللہ نے حرام کر دی، اس دور کے شتر مرغ ہوتا تھا اس علاقے کے اندر ایک، وہ ان پہ حرام کر دیا، اور اس کی گائے کی بکریوں کی چربی جو ہوتی ہے گوشت کے ساتھ لگی ہوئی، گوشت کے ساتھ یہ حرام تھی، حرام کر دیا اللہ پاک نے۔ جو ہڈی کے ساتھ تھی یا پشت کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ یہ حلال تھی، یہ چربی جو گوشت کے ساتھ چربی ہوتی تھی یہ ان پہ حرام تھی۔ اس طرح اللہ پاک نے ان پہ کچھ حلال چیزیں کیا کر دی؟ حرام کر دی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ہم پہ بھی دیکھو یہ گناہوں کی وجہ سے کیا یہ زلزلے یہ کس کی وجہ سے آ رہے زلزلے؟ جھٹکے لگتے ہی ہیں۔ اب پیچھے جی سال 1920 میں 8 میں آیا تھا زلزلہ، کتنا بڑا تھا، یہ پاکستان میں آیا ہے نا، پاکستان سے باہر نہیں ہے، تو یہاں نہیں آ سکتا، یہاں بھی آ رہے چھوٹے چھوٹے آ رہے، کتنی تباہی ہوئی ہے یہ زلزلے جو آ رہے ہیں، اور اسی طرح یہ بارشیں برس رہی ہیں، بے موسمی بارشیں، فصلیں تباہ، تو جو ان سے بچ جاتی فصلیں پھر سیلاب آ جاتی ہے آپ کے سامنے، سیلاب سے بچ گئے پھر بیماریاں لگی فصلوں کو، تاکہ رزق کا ہو، رزق میں کمی باقی ہو، تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ہاں جی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور روکنا ان کا اللہ کے راستوں سے زیادہ کو۔ ایک تو اللہ پاک نے اس لیے ان پہ حرام چیزیں حلال چیزیں حرام کی کہ یہ گناہ اللہ کی بغاوت کرتے تھے، اور دوسرے اس وجہ سے بھی ان پہ حلال چیزیں حرام ہوئی کہ اللہ سے رستے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے سے بہت زیادہ لوگوں، یہ علمی آدمی تھے، علم تھا ان کے پاس جی، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو روکتے تھے، اور ہمارے لوگ بھی روک رہے ہیں، ہمارے لوگ قرآن سے دور کر رہے ہیں، 3 گھنٹے مولوی صاحب تقریر کرتے قرآن کا نام ہی نہیں لیتے، بلکہ کہتے قرآن جی مشکل کتاب ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو، بس مولوی سمجھ سکتے ہیں اس کو، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، فزیکس بیالوجی کیمسٹری یہ سمجھ آ جاتی ہے تو قرآن نہیں سمجھ آتا ہے، تو کس طرح محنت کرتے ہیں، تیسرے رکھتے ہیں طالب علم، راتوں کو جا امتحان مولوی صاحب دعا منگیا جی ہے جی، کتنی محنت کرتے ہیں، یہ قرآن نہیں آ سکتا، یہ مشکل کتاب ہے، مشکل کہہ کے چھوڑ دیے اس کو، سارے کو ٹائم ہی ہے نہیں، کتنے سمجھ آتا قرآن، مولوی جڑے ہے ویلے مسیطا جی بیٹھے نے بس انہوں کا کم ہے، ابھی کتنے سمجھ سکتے، یہ کہہ گئے قرآن کو ٹھکرا دیا۔ اللہ قرآن اللہ کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے والا، فال میں مدکر کوئی ہے جو قرآن پڑھ کے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے آئے، اللہ کہہ رہے آسان ہے قرآن، ہم نے آسان کیا، لوگ کہہ رہے قرآن مشکل ہے، تو اب مولوی سچا کہ اللہ سچا؟ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ سچا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے قرآن آسان کرے، بس آسان ہے قرآن، بس قرآن کا پڑھنا بھی آسان ہے، قرآن کا سمجھنا بھی آسان ہے، قرآن کا سمجھانا بھی آسان ہے، اور قرآن پہ عمل کرنا آسان ہے، ہر لحاظ سے قرآن آسان ہے، جب اللہ نے کہہ دیا، لوگ کہتے ہیں میرے قرآن مشکل کتاب ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا قرآن آسان ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا، پھر کہتے ہیں وہ نہیں جی گرامر کے بغیر نہیں سمجھنا چاہیے قرآن، گرامر کے بغیر ساتھ سمجھنا چاہیے۔ آگے پوچھے جب گرامر تھی نہیں تھی تو بعد میں بنی ہے گرامر، جب قرآن سمجھاتا تھا صحابہ کرام کو گرامر ہے ہی نہیں تھی، یہ تو بعد میں بنی ہے گرامر،
اور یاد رکھیں قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے، گرامر قرآن کی محتاج ہے. قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے. قرآن بغیر گرامر کی سمجھاتا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا قرآن کون سی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں، کون سی گرامر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ سب باتیں بنائی ہیں قرآن سے دوری کی، قرآن سے دور نہیں. گرامر کے بغیر نہیں سمجھا. گرامر کو پڑھے آدمی نہ گرامر پڑھے بندہ اتنا قرآن سمجھے ہے جی. وہ ہندوؤں کی قوم ہوتی تھی ناچنے والی، اس کا نام تھا رادھا. وہ کہتے تھے کہ نہ 9 من تیل ہوتا تھا پھر ناچتی تھی. اس وقت 9 من تیل دروازے کو لگاؤ، چراغ جلاؤ، یہ 9 من تیل پورا استعمال پھر ناچا کرتی تھی. تو ایک مثال بن گئی کہ نہ 9 من تیل ہو نہ رادھا ناچے جی. نہ گرامر پڑھو تو نہ قرآن کو سمجھو. قرآن سے دوری کے لوگوں نے طریقے نکالے. گرامر ہو جی. اب آپ میں کون سی گرامر بتلا رہا ہوں آپ کو، کون سی گرامر آپ پڑھ رہے ہیں، کون سی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی قرآن کی. قرآن بغیر سمجھ کے گرامر کے بھی سمجھ آتا ہے اور گرامر کے ساتھ بھی سمجھ آتا ہے. گرامر کا اچھی چیز ہے چلو مل جائے، لیکن قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے. ہاں جی گرامر قرآن کی محتاج. پھر کہتے ہیں لو جی مولویوں نے اپنے اپنے ترجمے لکھ لے، واپیاں نے اپنے لکھ لے، بریلویوں نے اپنے. اسی کدھر جائیے یہ مولوی صاحب کدھر ترجمہ میں ایسے بات اسی کدھر جائیے، اسی ہم کس کا ترجمہ پڑھیں. بندہ پوچھے گا تو بازار میں جاتا ہے تو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کپڑا کون سا اچھا ہے. ہاں جی سب کو پتہ چل جاتا ہے کون سا 1 نمبر کپڑا ہے، کون سا 2 نمبر. برتنوں کا پتہ چل جاتا ہے کون سے 2 نمبر ہے. سبزی کا پتہ چل کہ قرآن کے ترجمے کا بھی پتہ چلتا ہے کون سا ترجمہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. چلو دیوبندیوں کو چھوڑو، بریلویوں کو چھوڑو. جب دیوبندی بریلوی ہے تم پہلے کا ترجمہ پڑھ لو. چھوڑو چلو انہوں نے لکھ لیا اپنے اپنے. جب تھے ہی نہیں ہے پھر کہ اس سے پہلے جو عالم ہے شاہ عبد القادر محمد دہلوی ہے، شاہ عبد العزیز یہ اردو میں ترجمے لکھے وہ پڑھ لو. مقصد ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا چاہے قرآن سے پوری ہو جائے گی. بہانوں سے کام نہیں چلے گا. ہاں اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے. لوگوں میں سچا ہو جائے گا ہیلے بہانے کر کے، لیکن اللہ کے ہاں کیسے سچا ہو. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور لوگوں کو آسان ہے، ہم نے آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. آؤ نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے آسان ہے، ہر لحاظ سے قرآن آسان ہے. ساری دنیا بھی کہے قرآن مشکل، ساری دنیا چھوٹی اللہ سمجھے. اللہ پاک نے فرما دیا قرآن آسان ہے بس. ہاں جی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ حلال چیزیں حرام کی کہ سود کھاتے تھے. بدبخت سودی کرو، یہ سود کے موجد ہے. سودی نظام انہوں نے چلایا ہوتی ہے، اس سے پہلے سود نہیں تھا. یہ سودی کاروبار کرتے تھے. اور ہماری شریعت میں سود کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ہمارے لوگ بھی کھا رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کھا رہی ہے، گورنمنٹ بھی سودی نظام چلا رہی ہے اور ہمارے لوگ بھی کھا رہے ہیں. کئی لوگ ایسے سنا انہوں نے 2 4 5 لاکھ رکھے ہوتے ہیں محکمے، جو آتا ہے نا پرافٹ سود وہ کھا لیتے، باقی 5 لاکھ روپیہ اس طرح وہ کام چل رہا ہے. یہ ہماری شریعت بہت بڑا حرام ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے. سود اتنا بڑا، لیکن شرک جو ہے نا یہ اس سے ہی بڑا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے، شرک کے بارے میں نہیں آیا، کسی گناہ کے بارے میں قرآن میں بھی آیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن سود کے بارے میں آیا ہے. جو سود خور ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے بچ سکتا ہے یار؟ تباہی ہے، بربادی ہے. چھوڑ دو اس کو، حرام نفرت کرو، دیکھو بھی نہ اس کو، اسٹاف کو. اتنی چیزیں جوا ہے، یہ پرائز بان ہے، لاٹری، سب سود کی قسمیں. دوا کرو اس کو. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سود سے ان کو منع کیا گیا تھا. رات کے اندر ان کو منع کیا گیا، سودی کاروبار کرتے تھے ہوتے. اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اس وجہ سے بھی ان پہ حلال چیزیں حرام ہوئیں کہ لوگوں کا مال نہ باطل طریقے سے کھاتے تھے، ناجائز طریقوں سے. ہمارے نہیں کھا رہے رشوت، کیا ہے یہ طریقہ ہے؟ یہ چاہ پانی کیوں نہیں، چاہ پانی رکھ دیا. کیا بینک لوٹ رہے ہیں لوگ، بسیں لوٹ رہے ہیں، گھروں کو لوٹ رہے ہیں، چوری ڈاکے، 2 نمبر کام ہے جی، جھوٹ بول کے سو رہی ہے. یہ سارا کیا ہے؟ کیا طریقے سے ہمارے اٹھا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی کام ہے ہی نہیں جو نہیں کر رہے ہمارے لوگ. بوڈھی کوئی ایسا کام نہیں ہولیوں والا جو نہیں کر، بلکہ بچ گیا یہ زیادہ کر رہے ہیں. بس وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ دعائیں مانگی ہوئی ہیں اپنی امت کے لیے.
اللہ میری امت کو پانی میں غرق نہ کرنا، اس کو زمین میں غرق نہ کرنا، اس کی شکلیں نہ بدلنا، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا بن جاتا ہے۔ وہ تو بندر خنزیر بنائے ہیں نا اللہ پاک نے، پتہ نہیں وہی گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم کون سا عرش سے اترے ہیں، یہ جبریل کے رشتے دار ہیں ہم، صرف اللہ کے نبی کی فتوائیں باندھی ہوئی ہیں، بس وہ کام اللہ چلا رہا ہے جی۔ تو بچنا چاہیے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، جتنا بڑا مولوی اتنی زیادہ پیسے لے گا تقریر کی۔ دیکھ لیں آپ کسی فرقے کا بھی مولوی ہے کوئی تقریر کرنے بلا لیں، تو جتنا بڑا ہے نا اتنے ہی پیسے لے گا۔ اور پھر یہ تیجا نواں یہ 40واں، یہ کہاں اسلام میں؟ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ امام کی فقہ میں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں، نہ میری رحمت کسی بزرگ کتاب میں، یہ ہے ہی نہیں چیزیں، یہ ہے ہی نہیں چیزیں، ہم نے بنائی ہیں، ہمارے مولوی نے بنائی ہیں کھانے کے لیے۔ تیجا نواں، یہ مولوی تیجے نویں 40 کو مالے غریبوں کا مال کھا رہا ہے، مسکین بیوہ عورتوں کا مال، یتیموں کا مال، ایک چاول میں یتیم کا حصہ ہے، یاد رکھنا۔ 3 دن تک میت کے گھر والوں نے کھانا کھانا حرام ہے، یاد رکھنا۔ صرف جو مہمان بھائی سے آئے وہ کھا سکتے، ورنہ وہ نہیں کھا سکتے۔ تو گرے چنے کھلیے مکھانے سیب یہ کہاں سے یہ کی گھر سے آتے ہیں، کیا ہے یہ ہے ہی نہیں اسلام۔ اللہ کے نبی کے دور میں فوتیاں ہوتی تھیں، صحابہ کرام فوت ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے، اس کے بعد میں کوئی ہے نہیں تیجا نواں، یہ خدا مولوی اپنے لیے نکالا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کو تیجے پہ نویں پہ 2000 روپیہ مل گیا، سوٹ فروٹ مل گیا، مٹھائی مل گئی ہے جی، وہ تو یہی دعا مانگی اللہ کو اور مار، 2000 روپیہ لے گیا، وہ تگڑا مار، وہ 5000 آئے۔ مولوی کسی نے پوچھا مولوی صاحب آٹا مہنگا ہو گیا ہوں کی کرو گے، مرو گے کہ سانو کی وجہ کی محلے میں 10 بوڑھے بوڑھیاں مرے ہوئے ہیں، کہیں تیجا چل رہا ہے، کہیں ختم ہے، کہیں نواں کہیں 40واں، کتنے کو اور مر جاتا ہے، 12 نہیں سعودی عرب بنا ہمیں پورا نہیں کیا ضرورت ہے، یہ بزنس سے بن گئی بھائی۔ میت پہ جاؤ اس کے بس دعا مانگو، ہاتھ اٹھانے بھی کوئی ضرورت، اچھا بھائی اللہ اس کو جنت نصیب کرے، بھائی اس کے اگلے راستے سیدھے کرے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ کرم فرمائے مرنے والے پہ، ٹھیک ہے اچھا بھائی اللہ صبر کی توفیق دے، اچھا بھائی ہم نے، یہ ہے تربیت، یہ تربیت ہے جی۔ وہاں بیٹھے ہیں، حقے چل رہے ہیں، وہاں سیڑھیں چل رہی ہیں، پکے گپیں جھوٹ سیاست اخبار ہر چیز وہاں ہے، وہاں کون موت کو یاد کرتا ہے؟ یہ چیزیں رہ گئی ہیں، حقہ چل رہا ہے، حقے کے ساتھ اللہ کے نام کلمہ دعا میں کیا ہوگی، گناہ ہے زبردست، گندا منہ ہو گیا، حقہ پی لیا، سگریٹ پی لی بدبو والا، اس کے ساتھ اللہ کا نام لوگے، دعا مانگو گے، نبی کے درود پڑھو، کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں بدل دیں گے، دین تو بڑا آسان ہے، ہمارے لوگوں نے مولویوں نے کو مشکل بنا دیا ہے۔ جاؤ یہ پہ بیٹھو، جاؤ سوچ کرو، اچھا بھائی اللہ کا حکم بھائی، اللہ کی مرضی بھائی، ہم نہیں مرنا ہے بھائی، کس نے یہاں رہنا، سب نے چلے جانا ہے، اچھا بھائی مرنے والے کو اللہ جنت نصیب کرے، تو یہ ہے تربیت۔ ہاں جی پھلیاں مکھانے سیب کیلے بلا یہ توڑ لیا، مولوی کھا رہا ہے، نجائز مال کھا رہا ہے، اور غریبوں کا مسکینوں کا، چلو تکڑا آدمی لیا ہے، ایک آدمی غریب ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ اس میں یتیم کا حصہ، باپ مر گیا، چاول میں یتیم کا حصہ ہے، اس میں بچوں کا حصہ چلا رہا ہے، مولوی لے گیا 2000 روپیہ، سوٹ لے گیا، فروٹ لے گیا، مٹھائی لے کے کھا گیا ہے جی، تیجے پہ کھا گیا، نویں بعد 4 کا پھر آ گیا، کوئی نہ کوئی پھر چل رہا ہے ایسا بزنس بنا لیا تو اللہ۔ ہاں جی وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اختیار کیا ہے ہم نے واسطے کافروں کے ان میں سے دردناک عذاب۔ یہود و نصارہ میں جو کون ہیں؟ کافر ہیں، مومن بھی ہیں کہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، یہ تو یہودی و نصرانی کی بات کی نا اللہ بات ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں لیکن الراسخون، جو علم میں ان میں سے مضبوط ہیں، جو علم میں ان میں سے مضبوط ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عبداللہ بن سلام تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان لوگ بھی تھے، یہ مراد ہے، اور اس کے وہ ساتھی مراد ہے کہ وہ لوگ جو علم میں ان میں سے مضبوط ہیں۔ ایک ہوتا ہے علماء حق، ایک ہوتے ہیں علماء بد، علماء سوء۔ علماء حق کی اللہ نے بھی تعریف کی، اللہ کے نبی نے بھی تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا موت العالم موت العالم، کسی عالم کا مر جانا سمجھو سارا جہان ہی مر گیا۔ اللہ، کسی عالم کا متبع شریعت متبع سنت ہو، عالم ہو حق والا، نبی نے فرمایا کسی عالم کا مر جانا سارا جہان ہی مر گیا، لوگوں یتیم ہو گیا سارا جہان، اتنا مقام ہے اللہ پاک کا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہم کس کے وارث بنتے ہیں؟ جداد کے، کارخانے کے، ملت
انبیاء کو درم دنانیر وراثت نہیں ہوتی، علم دین وراثت ہوتا ہے، اور علم دین علماء کے پاس ہوتا ہے۔ علم دین جو ملے گا کہاں سے ملے گا؟ علماء حق کے پاس سے ملے گا۔ اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے وہ علماء ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کون ڈرتے ہیں؟ علماء، علماء حق ڈرتے ہیں۔ ڈرتے بھی علماء ہیں اور حق پہ کھڑے بھی علماء ہوتے ہیں۔ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ حق پہ کھڑے، جو مرضی ہو جائے پیچھے نہیں آتے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، جنازہ جیل سے اٹھا ان کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، ڈنڈا چلایا، کئی مولوی جیل میں، کئی شہید، کئی اچھا ٹھیک ہے جس طرح کہہ رہے ہیں بادشاہ صاحب ٹھیک ہے مخلوق۔ ایک وقت کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ قدیم ہے اللہ کا قرآن بھی قدیم ہے۔ جی بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے آدمی بھیجی کہ مولوی صاحب یہ فتویٰ تم نے دیا ہے؟ کہ ہاں میں نے دیا ہے یہ فتویٰ۔ اس فتوے کی سزا کا علم ہے؟ مجھے سزا کا بھی علم ہے، اس فتوے کی سزا کا بھی علم ہے۔ وہ آدمی کہنے لگے مولوی صاحب فتویٰ واپس لے لو، بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا اگر میں نے فتویٰ واپس لے لیا تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ناراض ہو جائے گا، میں اس بادشاہ کو برداشت کر، اس کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا۔ پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے دربار میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ جی اچھا مولوی صاحب فتویٰ تم نے دیا ہے؟ ہاں جی، اب بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مارو اس ملا نے درے، مارو مارو کوڑے اس ملا نے۔ کوڑا تھا چمڑے کا، تیل میں بھیگا ہوا، کہتے ہیں کہ اونٹ کے بچ جاتا، اونٹ کی چیخیں نکل جاتی۔ امام کے وجود میں کوڑا مارا جلا رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کوڑا مارنے والے ہوش سے مار، تیرے لیے جہنم بن رہی ہے، میرے لیے جنت بن رہی ہے۔ دوسرا کوڑا مارا، عرض کی اللہ امام احمد بن حنبل چوری ڈاکے کسی برائی کے جرم نے مار نہیں کھا رہا، تیرے قرآن کے لیے مار کھا رہا ہے۔ تیسرا کوڑا مارا، جی فرمایا او میرے باپو سے تم مجھ کو بدل نہیں سکتے، قرآن پیش کرو، دلیل میں نبی کا فرمان پیش کرو، قرآن اللہ کی مخلوق ہے پھر مانو، ورنہ نہیں تو بدل سکتے۔ نہیں بدلے گا، کوڑے کھا لیے، جیل میں چلے گئے۔ جی پھر جیل میں لے جایا جا رہا ہے، ایک قیدی کو باہر لایا جا رہا ہے جیل سے، امام صاحب کو جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ قیدی کو پھسل گیا، وہ چیز آئی ہے کیسے؟ امام صاحب نے کہا یار کیا دیکھ پھسلتا کیوں ہے؟ قیدی نے کہا حضرت صاحب میں پھسل گیا، کوئی بات نہیں، آپ نہ پھسل جانا، آپ پھسل گئے سارا جہان پھسل جائے گا۔ اللہ، یہ ہے علماء حق، اللہ سے ڈرتے، یہ ہے والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہے، دین علم میں جو مضبوط ہے اور عمل ہے دین پہ ان کا، یہ ہے علماء حق۔ اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ بزرگ ہوئے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، جو بھرتی ہو کے مر گیا حرام موت مرے گا انگریز کے خلاف۔ انگریز نے پوچھا حضرت صاحب اس کی سزا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، کفن ساتھ ہے، کوئی بات نہیں۔ بولے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جن کی ساری زندگی کو جیل میں گزری ہے، وہ جیل میں انگریز کے خلاف، مرزے کے خلاف ساری زندگی انہوں نے گزار دی۔ یہ چکی چلا رہے ہیں انگریز کی جیل میں، پسینہ آ رہا، زلفیں رکھی ہوئی بڑی بڑی، چکی چلا ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے، سید ہے، سید یہ نہیں پہچان آج کل ہو رہی سید بن کے، قسم تو سید جیڑا پہنتا سید کو پہنتا، تو سید چہرے سے پہچانا جاتا ہے، خوبصورت چہرہ، زلفیں رکھی ہوئی، پسینہ آ رہا ہے، شاہ صاحب کو چکی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں انگریز کی جیل میں، رات کو انگریز نے آدمی بھی تھے، وہ شاہ صاحب چھڈو یہ چکیاں کیا ہے، یہ اور آدمی چلا لیں گے، تم ایسے کرو یہ تقریریں نہ ہمارے خلاف کیا کرو، ہاں یہ نبی ختم نبوت ہے نا، اس کو چھوڑ دو، تو ہم آپ کو کیا دیں گے؟ مربع دیں گے، ہم آپ کو گورنی دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں تمہارے مربوں میں پیشاب بھی نہیں کرتا، اور میں تمہاری گورنی کو جوتی کی نوک سے ٹکراتا ہوں، تم گولی چلاؤ، تمہاری گولی میرے سینے سے گزر جائے گی، لیکن میرے دل سے تم نبی کی ختم نبوت کو نہیں نکال سکتے۔ انگریز نے پھانسی کا آرڈر دے دیا فلاں تاریخ کو، تاریخ آئی تو شاہ صاحب نے اس دن غسل کیا، حجامت کی، اچھے کپڑے، خوشبو لگائی، خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور ساتھی رو رہے ہیں۔ جی انگریز نے دیکھا ہے یہ تو خوش ہے، انگریز نے کہا بھائی یہ شاہ صاحب یہ تو پھانسی کی سزا پائے خوش ہیں، ہم اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی سزا دو، عمر قید میں بدل دو، کوئی پھانسی نہیں ہے، عمر قید ہے بس۔ اب ساتھی خوش ہیں، شاہ صاحب رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب رو کیوں رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا ہوں
قربانی کا جانور کوئی ہو نا اس میں عیب ہو کوئی، اس کی قربانی نہیں لگتی، مجھ میں پتہ نہیں کیا عیب تھا کہ اللہ کے نبی ختم نبوت کے لیے میری قربانی ریجیکٹ ہو گئی. ایسے عالم یہ ہیں والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہیں، دین کے علم میں مضبوط ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے ذرہ برابر بھی. تو ویسے عالم تم کہاں سے لاؤ گے؟ اب تم مولوی ہیں، شان پورا جتنے مرضی پیسے دے جاؤ، مولوی ہیں جیبا بھری جاؤ، بس یہ ایسے مولوی ہیں، ایسے عالم کہاں سے لاؤ گے؟ والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہے ان میں سے، والمؤمنون یؤمنون، اور ایمان لانے والے وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کو نازل کی طرف آپ کی، جو چیز نازل کی گئی آپ سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں وہ زکات کو. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور ایمان لاتے ہیں وہ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ. آخر کے دن مطلب یہ آخری دن ہے، 50,000 سال لمبا دن ہوگا جب قیامت کا، آخرت کا دن کو کہتے ہیں. یہ بس آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں. اب تو ہے نا دن، یہ کون سا دن گیا ہے یہاں؟ بدھ. کل کو کون سا ہے؟ رفع جمعہ. یہ دن بدل رہے ہیں یہاں، لیکن آخرت میں وہ 50,000 لمبا وہ ایک ہی دن ہوگا. اس کے بعد جنت جہنم میں کوئی دن نہیں ہوگا. ویسے اللہ پاک تعلیم دیں گے جنت میں جنتیوں کو، آج بدھ ہے، جمعرات ہے، یہ ٹائم ہے، اتنا یہ اللہ تعلیم دیں گے، لیکن دن رات نہیں وہاں ہوگی جنت، بس یہ آخری دن ہوگا. اس لیے فرمایا وباللہ والیوم الاخر، ایمان لانے والے اللہ پہ اور آخری دن پہ. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں کہ ہم ان کو کیا دیں گے؟ اجر عظیم. اجری نہیں بلکہ اجر عظیم. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے عظیم، جیسے اللہ بڑا ہے، اللہ کا عظیم بھی بڑا ہے، پتہ نہیں کتنا اجر دے گا. عظیما، ایک ہم کہتے ہیں عظیم، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے عظیما، اجری نہیں بلکہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر. جیسے اللہ بڑا ہے، اللہ کا اجر بھی کیا ہے؟ بڑا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے بھائیو، وہ جنت دے گا اللہ. اجر عظیم کیا ہے؟ وہ جنت ہے. یاد رکھنا، یہ قرآن کہتا ہے کہ جو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہے، باقی سارے ہی ناکام ہیں. تو ہمیں کیا مولوی صاحب ہے یا علامہ صاحب ہے، وہ پیر ہے، وہ گدی نشین ہے، کوئی بھی ہے، بادشاہ ہے، ڈالر ہے، بینک میں جو بھی ہے نا، یہاں جو آگ سے بچا کے جنت میں تھا وہ کامیاب ہے، باقی سارے ہی ناکام ہے. سب ناکام، چاہے ساری دنیا ہے کسی پر، قرآن کہتا ہے وہ ناکام ہے. کروڑ اربوں ڈالر جو بھی ہے وہ سب ناکام ہے. جو جنت میں چلا گیا وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے. اور جنت میں چلا گیا اس سے بڑا نقاب اور کوئی نہیں. جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑا، تو جنت اس قرآن سے ملے گی. یاد رکھنا، یہ بات دل پہ لکھ لو، نوٹ کر لو، مضبوط کر لو اپنے عقیدے. قرآن کے بغیر جنت نہیں ملے گی. قرآن کے اندر نماز بھی ہے، سارا دین ہے قرآن میں. قرآن میں ایک مسئلہ تو نہیں، سارا دین ہے قرآن میں. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، نیکی ہر برائی سے روکا گیا قرآن میں، ہر نیکی سب کچھ قرآن کے اندر ہے. پڑھتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، چھٹا پارا چل رہا ہے آپ کا. کتنا کچھ آپ کو نصیب کر دیا اللہ پاک، کتنی معلومات آ گئی آپ کے پاس. آپ کو سمجھتے ہیں قرآن، اگر آتا بھی یاد رکھے نا، آتا اگلے پھر آ گیا، ایک قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا. عالم بن جاؤ گے قرآن کے الحمدللہ، آستہ آستہ. ہاں جی، قرآن کا علم نصیب ہو رہا ہے. ہاں جی، تو اس لیے بھائی جنت جو ہے قرآن کے، یہ قرآن بھیجے ہی اللہ پاک نے اس لیے ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، میری رضا حاصل کرو، مجھ سے جنت حاصل کرو، میرے رسول کی رضا حاصل کرو، میرے رسول کی شفاعت حاصل کرو، قرآن کی شفاعت حاصل کرو، اس سے ملے گی. اگر کوئی نہیں ہے مولوی اندر کم ہے، ساتھی سمجھ نہیں آتا، چھوڑو جی، سارے کو ٹائم ہی ہے نہیں. کئیوں کو ہمیں وہ یار آؤ یار، کیوں نہیں آتے لوگ؟ ساتھی آ رہے ہیں بڑے بڑے سارے سمجھدار جی، گریجویٹ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنے ساتھی میں تم بھی آؤ یا وہ مولوی صاحب فرصتی ہے نہیں، ٹائم ہی ہے. میں بلکہ موت ہے گردن مروڑ کے روح کڈی کھینچ کے جان کے، پھر ٹائم کدھر جائے گا؟ اور پھر بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ پھر کارخانہ مل کہاں جائے گی؟ دکان کہاں جائے گی؟ کرکٹ کہاں؟ کرکٹ واسطے ٹائم ہے. ساری رات بڈھے ہیں نکال آ کے دیکھتے چکے چھوکے لیا، میں بھی دیکھا چکا کیے یہ واسطے ٹائم ہے جی. قرآن واسطے ادا کہتے کوئی ٹائم نہیں ہے. مسلمانوں میرے بھائیوں، یقین جانو میں آپ سے نا کوئی تمنا نہیں رکھتا، کوئی لالچ نہیں مجھ کو آپ سے. میں کہتا ہوں میری بھی آخر بن جائے، آپ آخر بن جائے، اللہ کا آباد ہو جائے. اگر آپ قرآن کے سننا بھی آپ پیدا ہو گئے، اللہ نے کر لیے، ساری مسجد قرآن کے سننے کو بڑھ گئی، تو کتنی کامیابی ہے، کتنا اس گھر کو تم آباد کرو اللہ کا. اس لیے
میری خواہش کہ میری بھی آخرت آباد ہو جائے، تمہاری بھی آخرت آباد ہو جائے، بس یہ ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم مجھ میں خلوص ہوا، آپ میں خلوص ہوا، اللہ ہمارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے نتیجہ دیکھ لیا، قرآن کا رزلٹ دیکھ لیا، تو یقین اللہ کی مدد ایسے آ رہی ہے، پیسے برستے دیکھ لیے، میں بتلاتا نہیں آپ کو، یقین جانے ایسی ایسی اللہ کی مدد، پیسے اللہ نے برسائے، ہزاروں روپے آ رہے ہیں اور بغیر کسی آدمی کے اللہ پاک کی طرف سے آ رہے، ہزاروں روپے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ ہم کیوں یہ بال سکھایا تو پیسے ہی لگے ہوں گے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ اس لیے بھائی میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، دل سے جڑ جاؤ، اس سے دل سے، یہ ناگا نہ کرنا میں چلو چھڈو آج کی کرنا ہے چھڈو، انجوائے صحیح، فلاں صحیح دوست آئے ہوئے ہیں، بچے ہیں وہاں سیر کرنے، نہ یہ نہ کوئی معقول عذر ہو، نہ کوئی معقول عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اسپتال ہے، کوئی سفر میں ہو، یہ تو ٹھیک ہے۔ ویسے نہ گھر میں بیٹھو ٹی وی دیکھ رہے، چلو بچوں کے ساتھ چلو یہ وقت گزار چھوڑو آج کیا جان، یہ نہ کرو۔ ہاں قرآن کو یہ آدھا گھنٹہ دے دو، قرآن کا ٹائم، بس یہ قرآن کے نام ہے، وقت کر دو، قسمیں کھا لو بھی اس ٹائم میں کوئی کمپرومائز نہیں بھائی کسی کے ساتھ، بس کوئی رشتہ دار ہے کوئی جو بھی ہے مولوی کو، بس یہ آدھا گھنٹہ یہ قرآن کے نام ہے، بس دے دیا ہم نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے دے دیا، اور خلوص پیدا کر اللہ تیرے لیے، تجھ کو راضی کر، تیری رضا کے لیے۔ دیکھنا انشاءاللہ موت نہیں آئے گی جب تک قرآن کا رزلٹ نہیں دیکھو، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی شکل میں آپ کو اپنے دوست کی بات سنائی نہیں، کہہ رہا میں رمضان میں ہوں قرآن کے ساتھ، اور اتنی بڑی مشکل ہم سب کا کہ تباہی ہے، برباد نہیں بچ سکتی، قرآن کی برکت سے اللہ پاک نے اتنی خوشی دکھائی، بیماری میں سے پریشانی میں سے نکال اتنی خوشی دکھائی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو یہ پہلی قسط آپ دیکھا انشاءاللہ کیا دیتا ہے، تو جس کے قرآن کے لیے تم بیٹھو گے یہاں محبت کے پیار کے ساتھ، کیا وہ تنہا چھوڑ دے گا آپ کو، آپ کو کچھ نہیں دے گا وہ، یہ سوچنا بھی نہ کبھی، اللہ تھڑے کا بڑا پکا ہے یار، کوئی طرح کا اتنا پکا جتنا اللہ طرح کا پکا ہے۔ جو کوئی شوق سے بیٹھا کہو کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، ہاں اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، اللہ نے ہمیں چن لیا، منتخب کر لیا، اللہ کا کرم ہو گیا ہم پہ، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، اور اس کلاس کے لیے دعا بھی کیا کرو، دعا بھی کیا کرو، بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب، إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، دن قیامت کے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پہ کیا گواہ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے یہودیوں پہ کیا کر دی، پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، احلت جو ان کے لیے حلال تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس لیے حلال چیزیں حرام کی، اللہ کے راستے سے بہت زیادہ لوگوں کو روکتے تھے، اور اس لیے بھی وقتی مربائی سود کھاتے تھے بھائی، وقت حالانکہ سود سے منع کیے گئے تھے، وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، اور چوتھی چیز یہ کہ لوگوں کا مال نجائز طریقوں سے کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے ان میں سے عذاب دردناک، لیکن الراسخون، لیکن جو مضبوط ہے علم ہے ان سے، والمؤمنون ایمان لانے والے ہیں، ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کی انزل الیک، چیز نازل کی طرف آپ کی، ہوا انزل من قبل، اور جو چیز نازل کی آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے کس کو، نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، ادا کرنے والے زکات کو، والمؤمنون باللہ والیوم الاخر، ایمان لانے والے اللہ پہ اور آخر دن پہ، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہے وہ لوگ کہ ان کو ہم کیا دیں گے، اجر عظیم۔ جی بیٹھے بیٹھے سارے ساتھی بیٹھے، بھائی بیٹھے